اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزاداران امام حیدری امام بارگاہ ساؤتھ لندن کی یہ 9th مجلس عشرہ اربعین عشرہ زینبیہ 1442 ہجرہ 2020 کی ہے، اور ٹاپک ہے فرسٹ نائٹ ان دا گریو۔ 8 دن سے مسلسل آپ سے معروضے کر رہا، آج 17 سفر ہے، 17 سفر ہے۔ وہ سورہ جو موسٹ ریکمنڈڈ سورہ ہے، سورہ رحمان۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ مسلسل یہ سورہ کی تلاوت کریں۔ فرسٹ نائٹ کے لیے بہت ہی اچھا سورہ ہے کہ اللہ کس طرح اپنا کرم کرتا۔ میں پہلی مجلس سے آپ کو بول رہا کہ اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے کہ اللہ صرف رحم کرتا اور کچھ نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا جبکہ ضرورت نہیں۔ اتنا کریم، کثرت سے یہ تسبیح پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ یہ اتنی اچھی تسبیح ہے، پہلی رات کے لیے بھی 100 دفعہ پڑھو، 110 دفعہ پڑھو، 110 ٹائمز پڑھو ڈیلی، منیمم 18 ٹائمز پڑھو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ یہ اللہ کا اتنا پیارا نام ہے، اللہ اس سے تمہارے گناہ معاف کرتا، تمہاری پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور یہ وہی تسبیح کہ جتنا تم پڑھو گے، ایون آن بیہاف آف یور فادر، بیہاف آف یور مدر، آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ میں اپنے باپ کی طرف سے، اپنی مرحوم ماں کی طرف سے پڑھ رہا، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار۔ آج ہم کو احساس نہیں ہو رہا کتنے ایسے ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلمس ہیں جو اس تسبیح سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ کا یہ نام مرنے کے بعد یہ تسبیح اتنا کام آئے گی کہ تم نے اللہ کو پکارا تھا کہ تو غفار و رحیم ہے، تو غفور و رحیم ہے۔ اس لیے کہ دوستو، ونس یو ڈائی، جب نیچے آپ جاتے ہیں نا تو اس وقت صرف بلیسنگ چاہیے اللہ کی، اور کچھ نہیں چاہیے، رحمت چاہیے۔ ابھی تو ہمارا پاس غرور اور تکبر ہے، ہمارا ایگو ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد صرف ہم یہ چاہتے کہ اللہ ہمارے پر رحم کرے۔ وہ جتنا رحم کرے گا وہی ہمارے لیے فائدہ ہے۔ We just need the blessing of Allah. We just need the blessing of Allah. کہ اللہ کی ہمارے پاس بلیسنگ آ جائے، بلیسنگ آئے۔ اگر بلیسنگ مل جائے گی تو سارے تمہارے پرابلم سالو ہو جائیں گے، سارے تمہارے ایشوز دور ہو جائیں گے۔ ہم یہی ایکسپیکٹ کریں، ایون ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، نارمل لائف میں، واٹ وی ایکسپیکٹ کہ بلیسنگ آف اللہ آنا، اور بلیسنگ آف اللہ معصومین کے وسیلے سے اب تک ملے۔ تو یہ نام کو جتنا ہو سکے یہ نام کو پڑھو، یا عزیز ہو یا غفار۔ اور جیسا میں نے کہا کہ یہ سورہ قرآن کی یہ آیت کہ کل من علیہا فان، اللہ کا ایک ایسا اناؤنسمنٹ ہے کہ ہر چیز ڈسٹرائے ہونے والی ہے، کوئی چیز دنیا میں رہنے والی نہیں ہے۔ تو آئی آلویز تھنک کہ جب کچھ نہیں ہے تو یہ لائف کا کیا ہے؟ کتنے سال لائف چلے گی؟ کل جب بات رکی تھی سلمان کی، میں وہیں سے لے کے چل رہا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ جناب سلمان کہ کیسے مولا کے کلوزسٹ کمپینین تھے، اتنے کلوز کمپینین ہونے کے بعد بھی جبکہ سلمان دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہو رہی، مولا کی زیارت ہو رہی، مولا حسن مولا حسین کی زیارت ہو رہی،
4 معصومین کی زیارت کر رہے زمین کے اوپر، لیکن اس کے بعد بھی سلمان جانتے ہیں کہ جو بلیسنگ، جو رحمت یہاں پر ہے، اس سے 200,000 ٹائم زیادہ مرنے کے بعد ہے۔ وہ لائف اصل ہے۔ ہمارے پاس وہ خواہش ہونا، موت کی دعا کبھی نہیں کرنا، یہ یاد رکھو، نیور، ہمیشہ زندگی کی دعا کرنا، کبھی موت کی دعا نہیں کرنا کہ اللہ مجھے موت آ جائے، نو۔ آپ زندگی بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ کی، ایک رحمت ہے اللہ کی۔ پریشانیوں میں انسان گھر جاتا، بولتا اللہ موت آ جائے، نو، موت نہیں آئے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ یہاں پہ تو عطا کرے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جتنا چاہے جان چاہے دے سکتا۔ You have to trust on your اللہ۔ جو کرو گے تم یہاں پہ اچھے کا، وہ تمہاری وہ فیوچر کا، وہ جو کمنگ فیوچر ہے، اس فیوچر کے لیے ہم بچوں کو کیا سمجھاتے، ینگ لڑکے جو ہوتے، ہم بچوں کو اپنے سمجھاتے کہ بیٹا تم اچھا پڑھ لو کہ تمہارا فیوچر برائٹ ہو جائے، یہی بولتے ہو نا کہ اچھے سکولز میں ڈالتے کہ ان کا فیوچر برائٹ ہو، اچھے یونیز میں جاتے اس لیے کہ ان کا فیوچر برائٹ ہو، پروفیشنل کورسز میں جاتے کہ ان کا فیوچر برائٹ ہو۔ دنیا میں تم اپنے فیوچر برائٹ ہونے کے لیے اپنی اولاد کو ہر وجہ سے تعلیم دیتے کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، تم ماسٹرز کر لو، انجینئرنگ کر لو، آرکیٹیکٹ بن جاؤ، 1000 کورسز ہیں، سارے تم یہ بول رہے کہ اس کا فیوچر برائٹ ہونا بچے۔ ہر ماں ہر باپ یہ چاہتی کہ بچہ پیدا ہوا اس کی پلاننگ کرتے کہ اس کا فیوچر بڑا برائٹ ہو۔ تم اس فیوچر کے لیے، برائٹنس کے لیے تم دعا کر رہے، ضرور کرو، ضرور ٹرائی کرو کہ جو دنیا میں حق ہے، میں اس فیوچر کی بات کر رہا کہ جو فیوچر ہمیشہ ہے، وہاں پہ برائٹنس چاہیے ہم کو، یہ یاد رکھو۔ برائٹنس دنیا میں ضرور چاہیے، لیکن اصل برائٹنس تم کو وہاں چاہیے۔ اس کے لیے جو سٹارٹ ہوئیں گی برائٹنس نا، وہ موت سے سٹارٹ ہوئیں گی، وہ فرسٹ نائٹ سے سٹارٹ ہوں گی۔ بس اب کل جہاں بات گئی تھی سلمان کی، میں وہیں سے سٹارٹ کر رہا۔ سلمان نے پوچھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یا سلمان یہ اللہ کا سیکرٹ ہے۔ سلمان نے کیا پوچھا تھا؟ جو نئے سن رہے ان کے لیے 2-3 منٹ کل کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں۔ سلمان نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے موت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ سلمان یہ سیکرٹ ہے، بٹ تم اتنے پائس ہو اینڈ یو آر سو کلوز ٹو یور اللہ، میں تم کو بتاتا ہوں کہ جس دن گریو کا مردہ، خبر کا مردہ تمہارے سلام کا جواب دے، سمجھنا وہ تمہاری لائف کا لاسٹ ڈے ہے۔ اس کے بعد سلمان قبرستان جاتے تھے، جا کے سلام کرتے تھے، جواب نہیں آتا تھا۔ مدائن گورنر بن کے چلے گئے، گورنر بن کے مدائن میں رہے۔ ابو مسعود مولا کا چاہنے والا، مدینہ منورہ سے آل دا، بس یہاں سے کل کی بات کو میں ریلیٹ کر رہا۔ مولا کا ایک چاہنے والا، سلمان کا بھی چاہنے والا ابو مسعود، اس نے کہا کہ یا علی اتنا زمانہ ہو گیا، اتنے دن ہو گئے، سلمان کی کوئی نیوز نہیں، کیا میں جا کے چیک کروں؟ یہ بھی بہت بڑا میسج ہے، کل میں نے بولا تھا کہ ہم ایک دوسرے مومن کا ہمیشہ بارے میں سوچتے رہنا کہ اگر وہ روز آتا تھا، روز ملتا تھا، مجلس میں ملتا تھا، امام بارگاہ میں ملتا تھا، مسجد میں ملتا تھا، اور وہ نظر نہیں آ رہا تو ہمارا فرض، یہ عورت کا بھی بول رہا، مرد کا بھی بول رہا کہ آپ جا کے آپ پوچھو یا فون کرو۔ آج کل آپ جانا مشکل ہے لندن میں، ایٹ لیسٹ یو کین کال یور کزنس، کال یور رشتے دار، کال یور مومنین، پوچھو بابا ہاؤ آر یو، کیسے آپ، 1 منٹ کا کال، کوشش کرو غریب کو کال کرنے کی، غریب جو تمہارا رشتے دار ہے۔ غریب کو کال کرنے کا فائدہ یہ کہ اس کا دل اتنا بڑھ جائے گا۔ اگر تمہارا لندن میں اتنا بڑا اسٹیٹس ہے، ماشاءاللہ تم اتنا بڑا پوزیشن ہے، یو آر ویری رچ پرسن، اگر کوئی رچ غریب کو فون کر کے پوچھا ہاؤ آر یو تو اس کا دل اتنا بڑھ جائے گا۔ عید کا دن جب آتا، عید کا دن، رمضان ہو یا بقرعید ہو، تو کیا کرنا؟ غریب کے پاس ضرور جانا، غریب سے ضرور ملنا، پور پیپل سے ضرور ملنا۔ وین یو گو ٹو ماسک، شیک ہینڈ پورے لوگوں سے کرو، غریبوں سے ضرور کرو۔ کیوں کرو غریبوں سے؟ غریب کو کرو گے تو اس کا دل خوش ہوگا۔ وہ مومن کا دل خوش کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ دیکھو وہ بولے گا کتنا اچھا انسان ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے، یہ وہ چیزیں جو فرسٹ نائٹ میں تم کو کام آئے گی، یہ وہ چیزیں جو فرسٹ نائٹ میں تمہاری ہیلپ کرے گی۔ خالی بیٹھ کے یہ بولنے سے نہیں ہوتا کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں، لیکن کوشش یہ کرو کہ غریب کا، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام اور سارے معصومین غریبوں میں، امام علی ہمیشہ غریبوں میں بیٹھتے تھے۔ انہوں جب بیٹھتے تھے غریبوں، کیوں بیٹھتے تھے غریبوں میں؟ امام بولتے تھے کہ غریبوں میں بیٹھنے سے مجھے دل کو سکون ملتا، ہم غریبوں میں بیٹھ کے ہم کو سکون نہیں ملتا۔ میں یہ نہیں بولا کہ اب جا کے غریب لوگوں میں بیٹھو، میں آپ سے بتا رہا کہ مولا کی جو لائف سٹائل تھا وہ اس طرح کا تھا۔ سارے معصومین غریب لوگوں سے بہت اچھا ملتے تھے، یہ نہیں کہ پیسے والوں سے اچھا نہیں ملتے، ایسا نہیں تھا۔ ان کے اخلاق تھے، جس اخلاق کی وجہ سے ان کی زندگی، وہ لوگ جو ہے ٹورڈز اسلام آ رہے تھے۔ بہرحال ابو مسعود
all the way he traveled from Madinah Munawwara to Samira. Allah Madinah Munawwara کی ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہم صلی اللہ بسم اللہ. All the way he traveled اپنے پیسوں سے. یکسو خیال کہ ایک مومن سلمان سے ملنا ہے جا کے, سلمان کی خیریت پوچھنا ہے. All the way he traveled to مدائن. سیدھا گورنر ہاؤس میں نہیں رہتے تھے سلمان, ایک نارمل اپنے گھر میں رہتے تھے. جا کے نوک کیا, بیل نوک کیا, اندر سے سلمان کی آواز آئی, کون ہے؟ تو ابو مسعود نے کہا کہ سلمان میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں, میں ابو مسعود ہوں. سلمان نے کہا اچھا اوکے کم ان. جیسے ہی کہا کم ان, ابو مسعود واز تھنکنگ کہ یار میں اتنی دور سے آیا, سلمان نے آ کے مجھے ڈور پر ریسیو بھی نہیں کیا. یہ بھی ایک بڑا میسیج ہے. دیکھیے ایک ایک سٹیپ پہ میسیجز ہے, ایک ایک سٹیپ پہ ہم کو سیکھنا. میں سٹوری نہیں سنا رہا, مجھے پیغامات دینا. فرسٹ نائٹ کا ابو مسعود واز تھنکنگ کہ یار سلمان گورنر بن گیا تو اس کا اتنا ایٹیٹیوڈ آ گیا کہ آئی کیم آل دا وے فرام مدینہ منورہ, اور وہ ڈور تک بھی نہیں آیا. ایٹیٹیوڈ بدترین گناہ ہے جو تم کو نیچے پرابلم کرے گا. ایٹیٹیوڈ کبھی نہیں آنا کہ آئی ایم سمتھنگ, I'm a big man. بگ سے اللہ اللہ اکبر اور کوئی نہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھو. what I'm saying please, میری ہر مجلس سے کوئی ایک نہ ایک چیز سیکھو. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, اس نے he was thinking کہ یار گورنر بن گیا, he's not coming and he's not taking me. بہرحال اس سلمان کی آواز آئی, ابو مسعود کم ان. ابو مسعود جب انٹر ہوئے تو then he realized کہ سلمان چینج نہیں ہوا. کیا بول رہا ہوں, سلمان میں چینج نہیں آیا, 0.1% بھی چینج نہیں آیا گورنر بننے کے بعد. ویسا ہی ہے سلمان جیسے مدینے میں تھا. منیت کی مجلس پہ یار 10 ایمان کے 10 درجے پہ اخلاق کا مرکز ہو گیا تھا سلمان. مولا علی کی سیرت پہ ریئل فالوور آف امام علی تھا, ریئل فالوور آف امام علی تھا. ہم تو ان کے سلمان کے غلاموں میں سے غلام نہیں, ان کی ڈیوٹی کے برابر نہیں. ریئل مولا علی کا فالوور تھا. سلمان کو دیکھ کے معلوم ہوتا تھا کہ یہ امام علی کا شیعہ ہے. اندر گئے تو دیکھا سلمان واز ویری سک, بستر پہ ایسا لیٹے ہوئے. تو دین ہی ریئلائز ابو مسعود کہ بیمار ہونے کی وجہ سے ہی ڈنٹ کم آؤٹ, بیمار ہونے کی وجہ سے ہی ڈنٹ کم آؤٹ. دین ہی ریئلائز, ہی وینٹ اینڈ ہی سیڈ السلام علیکم سلمان. سلمان نے کہا ابو مسعود وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو؟ ہی سیڈ آئی ایم فائن. دین ہی اسٹارٹڈ آسکنگ کہ میرا مولا کیسا ہے, فلاں مومن کیسا ہے. اب مثال دے رہا, ابو ذر کیسا ہے, میسم کیسا, سب کے بارے میں پوچھا, ان کی فیملی کے بارے میں پوچھا. ابو مسعود بیٹھ گئے. اب جو بھی ہوا اس کے بعد اب سنو, آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں نا, اب سنو. سلمان نے ابو مسعود سے کہا کہ ابو مسعود کین یو ٹیک می ٹو دی گریو یارڈ, مدائن کے گریو یارڈ میں لے کے چلو گے مجھے؟ ابو مسعود نے کہا سلمان سی یور سیلف, دیکھو اپنے آپ کو, تم اتنے سکھ ہو کہ تم چل نہیں سکتے, اتنے بیمار ہو. مثال کے طور پہ فیور ہے اتنے بیمار ہو. وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو گریو یارڈ, وہ بھی نہ جب تم صحیح ہو جاؤ گے جانا. اب سلمان کا جواب سنو. ابو مسعود نے کہا کہ وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو گریو یارڈ, وائی یو وانٹ ٹو گو ٹو سیمیٹری, ناؤ یو آر ویری سک. تو سلمان کا جواب سنو پلیز. سلمان نے کہا کہ میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا کہ کیا میرا آخری وقت آ گیا. دیکھو ہاؤ از ویٹنگ, جملہ کتنا پیارا ہے, سچ اے سویٹ سینٹینس کہ میں اپنے صادق رسول کی بات کو دیکھنا چاہتا, کیا میرا وقت آ گیا, کیا میرے موت کا ٹائم آ گیا. تو سلمان کو لٹرلی بیڈ پہ اسٹریچر پہ گلین پہ لٹا کے 4 آدمی کے ساتھ ابو مسعود مدائن کے قبرستان میں, مدائن کے سیمیٹری میں آئے, گیٹ کے پاس کھڑے ہوئے. اب سننا پلیز, لک ایٹ می. کھڑے ہوئے وہاں پہ, کھڑے ہو کے سلمان نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور. وہ سلام پڑھا ہوگا, السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ بیق لا الہ الا اللہ. جیسے ہی کہا سلمان نے السلام علیکم یا اہل القبور, وہ ہیوج سیمیٹری ہے. پلیز یار ایک ایک جملہ میرا میں اس لیے آہستہ آرام سے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ فرسٹ نائٹ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے. جیسے آپ نے سلام کہا
تو ایک پرانے قبر سے کونے میں لاسٹ میں مدائن کے سیمیٹری سے ایک لاسٹ سے ایک آواز آئی، ایک گریو سے، علیک السلام یا سلمان محمد. اب میں آپ سے ایک بات کو یہاں روک رہا، سلام واجب نہیں ہے دوستو، جواب سلام واجب ہے. اسی لیے کہا کہ whenever you go to cemeteries, graveyards in London, جانے سے پہلے before you enter the gate واجب نہیں سلام، وہ سلام پڑھو. اگر نہیں ہے سلام تو let me know, I will send it to you. ڈاکٹر دیو جی کو بولنا، وہ مجھے واٹس اپ کریں گے، I will send it to you, no problem. میں لندن کی بات کر رہا، اور یہ کہیں بھی افریقہ کی کہیں، جب بھی قبرستان جانا تو بات نہیں کرنا، ٹیلی فون کو پٹ آف کر کے انٹر ہونا. وائی؟ اس لیے کہ پھر قبرستان میں جا کے تم ٹیلی فون پہ بات نہیں کرنا، بزنس ڈیلز وہاں نہیں کرنا. بزنس ڈیل کرنا ہے تو کہیں باہر کرو. یو آر گوئنگ فار 10 minutes 15 minutes, not more than 30 minutes, right? 30 minutes تم کو معلوم ہے. لک ایٹ می، جیسے ہی تم سلام کر کے گیٹ میں انٹر ہوتے تو جتنے قبرستان میں جتنی گریوز ہیں، 1000 گریوز ہیں، ایگزامپل 1000 گریوز ہیں، وہ 1000 گریوز کے جو مردے ہیں نا، وہ سارے آپ کو جواب دیتے ہیں، علیک السلام علیک السلام. اینڈ ایوری بڈی لک ایٹ یو، کہ کون آ رہا، لک ایٹ یو. ساری عورت بس سب تم کو دیکھتے. اینڈ یو نو یور فادر، یور مدر، یور سسٹر، یور بردر، یور ایوری بڈی. یو نو واٹ دے سے، یو نو واٹ دے سے، کہ تم آئے ہو نا، گیو می سم تھنگ، گیو می سم. لٹرلی پورے روح آ کے تم سے بھیک مانگتے. دوستوں میں کیا بول رہا، دے بیگ یو اینڈ دے سے کہ when you are here please give me something. اگر تم اس وقت ٹیلی فون پہ بات کر رہے، if you are doing some business deal تو they say کہ بابا please give me something, you are here give me. ہر مردہ تم کو پکار کے بولتا مجھے کچھ دے دو. تو حکم کیا ہے؟ جتنی دیر تم قبرستان میں رہو، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ورلڈلی تھنگس، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ بزنس. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو لوز $1 million بزنس. بلکہ اگر تم وہاں پہ دعا پڑھو گے، وہاں پہ تم عمل کرو گے، وہاں پہ ان مردوں کو کچھ دو گے، تو وہ thousands and thousands جو گریوز ہے، وہ سارے لوگ تمہارے حق میں دعا کریں گے کہ اللہ اس نے آ کے ہم کو یہاں پہ گفٹ دیا ہے، تو اس کی زندگی میں گفٹ دے دے. You understand what I said? First step. تو کبھی بھی whenever you go to graveyard, don't talk, بات ہی مت کرو. کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، کچھ نہیں آتا تم کو پڑھنا. سلوات تو پڑھنا آتا، سلوات تو پڑھ سکتے. what I'm saying سلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم اللہ کا بھی ثواب مل رہا، سلوات کا بھی ثواب مل رہا. اینڈ واٹ یو آر سیئنگ کہ اللہ اس کا ثواب ان مردوں کو دے دے، ان سارے مردوں کو دے دے. یہ بولو جتنی دیر، if you are staying there 10 minutes 50 minutes, don't talk. کسی سے بات مت کرو، صرف سلوات پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، اور گریو یارڈ کو جاؤ. میں کیا کروں، اتنی باتیں ذہن میں آ رہے. اس کے بعد اب پہلے اپنا سن لو، پھر میں سلمان کا واقعہ کو کنٹینیو کرتا. یہ واقعہ تو کل تک چلے گا، ہو سکتا پرسوں تک چلے. جتنی میکسیمم سلوات، مثال کے طور پہ تم گاڑی میں کار میں بیٹھ کے کار کو پارک کیا، پارک کر کے تم یو آر گوئنگ ٹو یور ڈیڈس گریو اور یور مدرس گریو، تم واک کر 5 minutes 10 minutes کی واک کر، اور جتنی دیر کار میں انٹر ہوئے صرف سلوات پڑھتے رہو اینڈ استغفار کرتے رہو on behalf of your mother, on behalf of your father, on behalf of all these mothers. جس سے اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ تو ان پہ رحم کر، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو فارگیو کر دے، اللہ ان کو فارگیو کر دے، اللہ تو ان پہ رحمت نازل. سلوات ہی پڑھتے. اس کے بعد when you go to your mother's grave of dad's grave، میں ایگزامپل دے رہا آپ کو، یا کوئی قبرستان میں آپ جا رہے ہیں، جانے کے بعد جب وہاں کے بہترین اعمال جو ہے، سورہ ملک، سورہ ملک سپرے کا کام کرتا، سپرے کا کام کرتا. سورہ ملک کا ایک واقعہ سن لو، اس کے بعد آپ کو امپورٹنس اب سورہ ملک آئے گا. 5 منٹ کا سورہ، 2 منٹ کا واقعہ سن لو، جسٹ 2 منٹ کا، کہ کیسے عذاب سورہ ملک سے ختم ہوتا. سچ اے ریکمنڈڈ سورہ ان دا گریو یارڈ، سچ اے ریکمنڈڈ سورہ فار گریو یارڈ. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شخص مدینہ منورہ کا رہنے والا، اللہ ہم کو زیارت نصیب کر، مدینہ منورہ کا رہنے والا، وہ ٹریول کر رہا تھا، کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا. پرانے زمانے کا جو سفر ہوتا تھا، ٹریولنگ ہوتی تھی، وہ کیسے ہوتی تھی؟ پرانے زمانے کی جو ٹریولنگ تھی،
وہ 2 weeks 3 weeks 4 weeks کی ٹریولنگ ہوتی, 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے. اور جب ٹریول کر کے لوگ واپس آتے تھے, جب ریٹرن ہوتے تھے, تو وہ اتنے ان کے کپڑے میں ڈسٹ ہوتی تھی, اس لیے کہ ڈیزرٹس میں سے جانا تھا, نہ سیمنٹ روڈ تھی نہ ٹار روڈ تھی, کیملز پہ ٹریول کرتے تھے یا ہارسز پہ ٹریول کرتے تھے. تو اتنی ٹائرنگ جرنی ہوتی کہ پوری باڈی پہ گرد ڈسٹ یہ سب رہتا تھا, ٹائرنگ جرنی. تو جب سفر سے کوئی واپس آتا تھا ٹریول کر کے, تو 2 دن 3 دن تک تو اپنے گھر میں آرام کرتے, اس لیے کہ اتنی ٹائرنگ ہو جاتی, دھوپ, موسم خراب, گرد, ریت سب. تو ایک مدینہ منورہ کا رہنے والا, مسجد کی نماز ختم ہوئی, لوگ باہر نکل رہے, پلیز غور سے سنو, لوگ باہر نکل رہے مسجد نبوی سے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. لوگ باہر نکل رہے, یہ انٹر ہوا, سب نے سلام کیا, ہو کب آئے, اس نے کہا بھی ہے. لوگوں نے کہا یار تمہارے جسم پہ دیکھو اتنی گرد ہے, اتنی ڈسٹ ہے, وائی ڈونٹ یو گو اینڈ ٹیک ریسٹ. اب فرینڈس نے کہا کہ وائی آر یو کمنگ, گو اینڈ ٹیک ریسٹ, ابھی آئے ٹریولنگ سے. ہی سیڈ یس. تو وائی ڈونٹ یو ٹیک ریسٹ. ہی سیڈ نہیں, میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہو گیا, تو میں اللہ کے رسول سے پوچھنے آیا. جب یہ کہا تو پورے لوگ ساتھ ہو گئے کہ کیا انسیڈنٹ ہوا. پورا لوگ مجمع پھر پورا اندر مسجد میں انٹر ہو گیا. سرکار اندر محراب کے پاس, اس نے جا کے اللہ کے رسول کو سلام کیا, ہماری طرف سے بھی سرکار کو سلام نے کیا, رسول اللہ سلام کی. سلام کرنے کے بعد اللہ کے رسول پوچھا خیریت سے, ہی سیڈ یس خیریت سے. کہا کب آئے, تو کہا بھی آئے. تو کہا گھر جا کے آرام کیوں نہیں کرتے, سیم تھنگ. ہی سیڈ نہیں, اللہ کے رسول نے سرکار میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا, وہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا پوچھو. اچھا سارا مجمع بیٹھ گیا اب پوچھنے کے لیے کہ کیا انسیڈنٹ ہو گیا, کہ اتنا امپورٹنٹ انسیڈنٹ کہ پوچھنے آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ, جب میں مدینہ آ رہا تھا, بالکل مدینہ سٹارٹ ہونے سے پہلے, باؤنڈری آف مدینہ سٹارٹ ہونے سے پہلے, حدود مدینہ سے پہلے, ڈیزرٹ میں ہمارا پورا کیروان آ رہا تھا. تو سارے کاروان کے لوگ ادھر ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں نے اپنے کیمل کو ایک ڈیٹ کا جو ٹری تھا, کھجور کے جو درخت تھے, اس سے کیمل کو باندھ دیا, رسی کو باندھ کے میں بھی بیٹھ گیا. کوئی نہیں تھا میرے پاس, ادھر 100 میٹر 200 میٹر سے ادھر کوئی نہیں, سارے لوگ دور بیٹھے ہوئے تھے, پورا میرا قافلے والے دور تھے, میں بالکل جو ہے اکیلا بیٹھا ہوا تھا. تو اتنے میں کہتا ہے کہ اتنے میں اکیلا بیٹھا, کوئی آدمی نہیں. کہتا ہے کہ میرے کان میں جیسے 100-200 آدمیوں کی آواز آئی ایک ساتھ کہ او مائی بردر, او میرے بھائی, وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. یہ گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی, اتنے لوگ مجھے بول رہے او مائی بردر وی آر ریئلی تھینکفل ٹو یو. یہ چاروں طرف دیکھنے لگا یہ آواز کہاں سے آ رہی. پھر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, پھر تھوڑی دیر گزری, پھر میرے لیفٹ کان میں آواز ہے, سیم ورڈز, او مائی بردر, او میرے بھائی, وی آر آل ریئلی تھینکفل ٹو یو. یہ گھبرا گیا. کہتے میں گھبرا کے اٹھا, پتہ نہیں کس کی آواز ہے. اس نے کیمل کو کھولا, سیدھا مدینہ آیا. اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا یہ بتا کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا. He said yes میں پڑھا تھا, لیکن آپ کو کیسے معلوم. تو اس وقت رسول نے کہا, جب کہا اس نے کہ yes I was reading سورہ ملک, then he said کہ آپ کو کیسے معلوم ہے سورہ ملک پڑھ رہا تھا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ تو جہاں بیٹھا تھا وہاں نیچے گریوز تھی, مردے تھے, ان پہ عذاب ہو رہا تھا. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. عذاب ہو رہا تھا. تو نے سورہ ملک پڑھا جس کی برکت سے اللہ نے ان کے عذاب کو اٹھا دیا. دیکھو اللہ کتنا مرسیفل ہے اور کتنا مسبب الاسباب ہے. پلیز 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 غور سے سنو. اللہ کتنا مرسیفل ہے, کتنا عزیز ہے یا غفار ہے, اور کتنا مسبب الاسباب ہے. یو نو واٹ از مسبب الاسباب, کہ اللہ تو راستہ بنانے والا, راستہ ویوز بنانے والا. ایوری ڈے بیفور یو گو ٹو بیڈ ایٹ لیسٹ ریسائٹ 18 ٹائمز یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. اللہ کا یہ عجیب نام ہے. اینڈ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اگین ریسائٹ 18 ٹائمز یا مسبب, منیمم بولا 100 ٹائمز پڑھو, کوئی مشکل نہیں. یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب. اگر تم صبح پڑھو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیتا, ویوز بنا. دیوار میں سے, وال میں سے تم کو رزق ملے گا, وال میں سے تم کو بزنس ملے گا. جہاں امپاسبل ہے وہاں سے پاسبل کرے گا. اللہ قادر مطلق, اللہ قادر مطلق.
آپ دیکھو کہ کتنا کریم ہے, کتنا عزیز و یا غفار ہے. اگر یہ آدمی, یہ مدینے والا قافلے والوں کے ساتھ بیٹھتا تو سورہ ملک نہیں پڑھتا. اللہ نے ایسے اسباب کو پیدا کیا, ایسے ویوز کو بنا کے, قافلے والے کیروان والے دور بیٹھے, یہ اکیلے بیٹھا, یہاں پہ عذاب ہو رہا. اللہ چاہتا کہ ان خبروں سے عذاب کو اٹھاؤ, تو ریزن کیا کرا کہ اس کو بٹھا کے اس سے سورہ ملک پڑھا دیا. کیا کریم ہے, کتنا مسبب الاسباب ہے. جسٹ امیجن تم اگر لندن میں پڑھو تو یو بلیو می کہ تمہارے لیے راستے ایسا کھلتے جاتے, ایسا کھلتے جاتے. کبھی بھی کوئی پرابلم ہے تم پڑھتے رہو, ڈیلی پڑھتے, یا مسبب الاسباب, یا مسبب, کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا, یو میک دا وے فار می, یو میک دا وے فار می. اور اللہ جب راستہ بناتا دیوار میں سے نکال دیتا. فرعون کی, موسیٰ نبی کی امت کو نکالا نہیں. when they reached river Nile, میں دیکھا ہے کیرو میں, ریور نائل پہ جب موسیٰ کا لشکر پہنچا, پورا لوگ پہنچے, سامنے سمندر, سامنے وہ دریا, پیچھے فرعون. موسیٰ کے لوگوں نے کہا موسیٰ ہم کو تو تم نے مروا دیا, اب ہم کہاں جائیں گے, پیچھے فرعون آئے گا ہم کو مار دے گا. پیچھے فرعون کا لشکر تیز آ رہا اور سامنے پانی ہے, اب ہم کیا کریں. موسیٰ نے کہا گھبراتے کیوں, عصائے موسیٰ اسٹک کو, اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ پانی پہ مارو. جیسے ہی مارا پانی ایسے ہٹ گیا, روڈ بن گئی. میں کوئی فیری ٹیل سٹوریز نہیں سنا رہا, قرآن کا سورہ بنی اسرائیل سنا رہا آپ کو. ہٹ گیا تو ان لوگوں نے کہا نہیں, ایک راستے سے ہم نہیں جائیں گے. پھر کام کو ہم 12 ٹرائب سے 12 راستے بنا, تو 12 راستے بنے. ایک بات فرعون کی, موسیٰ کی امت نے بتایا, اگر نجات ہے تو 12 راستوں سے ہے. کیا بول رہا ہوں میں, صلوات پڑھے محمد وال. نجات ہے تو 12 راستوں سے. ہوا کیا اس وقت, تو کیسا اللہ راستہ بنا. میں یہی بول رہا ہوں, I'm just telling you this, کہ just recite 36 times, 18 times, 100 times, any time. عورت پڑھے, لڑکی پڑھے, تم کو رشتہ چاہیے, you need a good رشتہ, یا مسبب الاسباب پڑھو. پہلے صلوات پڑھو 9 times, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل, یا ایک دفعہ. 18 times منیمم پڑھو, جتنی دفعہ چاہے پڑھو, یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, کہ اللہ یو میک دا وے فار می, یو میک دا. جب وین یو ٹرسٹ یور اللہ, اللہ ایسا راستہ بناتا. کیسا کریم ہے. تو سورہ ملک آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ راستہ بنا تھا. عذاب آ رہا تھا, یاد رکھو, جسٹ ریممبر دس ورڈ. سورہ ملک سپرے کا کام کرتا, سپرے کا کام. سپرے کا کام مطلب جیسے آپ یہاں سے سپرے مارتے ایسا پھیلتا, ویسا رحمت آتی, ویسا رحمت کا کام کرتا سورہ ملک. تو سلمان نے, اب تو جب قبرستان جانا سورہ ملک پڑھو, یا رحمان پڑھو, یا یاسین پڑھو. خبر یاسین فشار خبر کو ختم کرے گا. سورہ یاسین فشار خبر کو ختم. یہ 3 چیز ہو گئی. اگر پڑھنا نہیں آتا تو ڈیوائن پرل جو ایپ ہے, ڈیوائن پرل ایپ ہے, اسمارٹ فون پہ ڈیوائن پرل کو ڈاؤن لوڈ کرو, یہ ایپ کو, اس میں سارے یہ سورے موجود ہیں, زیارات موجود ہیں, سب موجود ہیں. اور ایک کام یہ کرو, ہو سکتا آپ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا, حدیث قصہ جا کے اپنے باپ کی ماں کی لہر پہ پڑھنا. آپ بولیں گے حدیث قصہ سے میرے باپ کی اور ماں کی لہر پہ اور پورے قبرستان پہ کیا فائدہ, وہاں اس کا فائدہ کیا ہوگا. حدیث قصہ تو ہم مجلس میں پڑھتے, حدیث قصہ تو ہم میلاد میں پڑھتے, اس کا کیا فائدہ. اب آپ سنو حدیث قصہ کا فائدہ کیا ہے. پلیز گو اینڈ سی دا ٹرانسلیشن آف حدیث قصہ. پورا اوپر سے جو ہے وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول آئے, بی بی کے پاس آئے, چادر لیے, اوڑھے, مولا حسن آئے, مولا حسین آئے, مولا آئے, پھر بی بی آئی, پھر اللہ نے اعلان کیا. لاسٹ میں اینڈ کیسا ہو رہی حدیث قصہ. حدیث قصہ کا اینڈ جسٹ گو اینڈ ریڈ. اینڈ میں کیا ہے, اللہ کے رسول بول رہے جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اینڈ امام علی بول رہے میرا مولا بول رہا. دونوں کیا بول رہے, پلیز غور سے سنو, میرا ایک ایک ورڈ از ویری امپورٹنٹ. میری 9th مجلس کا حدیث قصہ میں کیا بول رہے, اینڈ جس پہ حدیث قصہ ہو رہی وہ لاسٹ پیج. اللہ کے رسول بول رہے کہ یا علی, پھر میرا مولا بھی یہی بولتا. اللہ کے رسول بول رہے جس کو ابو جہل اور ابو لہب نے صادق کہا ہے. ابو جہل ابو لہب جیسے ظالم نے جس کو صادق کہا. اللہ کے رسول کیا بول رہے, اللہ کے رسول بول رہے یا علی, جہاں بھی یہ حدیث قصہ پڑھی جائے گی,
یہ حدیث پڑھی جائے گی، وہاں پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا. یہ میں نہیں بول رہا، حدیث قصہ بول رہے. گو اینڈ ریڈ دا لاسٹ ورڈز آف حدیث قصہ. اللہ کا رسول کیا بول رہے کہ جہاں پہ یا علی یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. اگر تم if you go and read in your mother's grave, if you go and read in father's grave, if you go and read in any cemetery, تو وہاں پہ رحمت آئے گی. جب اللہ کا رسول خود رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے، جب اللہ کا رسول جو رحمت ہے وہ امام علی کو بول رہا کہ یہ حدیث جہاں پڑھی جائیں گی میرے محبان آل محمد، جہاں میرے شیعہ پڑھیں گے، جہاں میرے محب پڑھیں گے، وہاں پہ رحمت نازل ہوگی. تو دوستو اس سے اچھی بات اور کیا ہے؟ یہ تو کنفرم ہے نا، کنفرم ہے، گارنٹی ہے کہ اللہ کا رسول بول رہا رحمت ہوگی. تو نیچے چاہیے کیا ان کو؟ what they want، ان کو رحمت چاہیے. what they need only رحمت، nothing else. رحمت مل جائے گی سمجھو، تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بھائی، تمہارے بہن، انٹائر یور فیملی، انٹائر یور کمیونٹی کو، انٹائر گریو یارڈ کو صرف رحمت چاہیے. اینڈ تم ذریعہ بنو گے، تم ریزن بنو گے، تم جا کے پڑھو گے، تم وجہ بنو گے رحمت کی، تو تمہاری تو ڈیسٹینی بدل گئی. ایک حدیث قصہ ایک سیمیٹری میں جا کے، شیعہ سیمیٹری میں جا کے اگر تم نے پڑھی اپنے مرحومین کی لحد، وہ ایک سیمیٹری میں مثال کے طور پر 10,000 لوگ دفن ہیں، 10,000 دفن ہیں، وہ 10,000 تمہارے حق میں دعا کریں گے. They'll pray for you. آپ امیجن کرو 10,000 people if they pray for you، اور وہ بھی وہ مجبور لوگ جو نیچے مجبور ہے، وہ تمہارے لیے اگر دعا کرے کہ پروردگار اس کی وجہ سے رحمت آ گئی، اس نے ہمارے پرابلم کو سالو کیا، پلیز یو سالو ہز پرابلم، سارے تمہارے ایشوز دور ہو جائیں گے، سارے تمہارے پریشانیاں دور ہو جائیں گے. if you go and recite حدیث کے ساتھ your mother's grave and father. ایک چیز یاد رکھو، کوئی چیز واجب نہیں ہے. دس از ناٹ واجب. اف یو ڈونٹ ریڈ آلسو اٹس اوکے. میں تم کو خالی راستے بتا رہا کہ کس طرح، ہاؤ ٹو، کیسے تم رحمت کو نازل کرو وہاں پہ، اینڈ کیسے تمہارے ڈے ٹو ڈے ایشوز دور ہو. تمہاری فرسٹ نائٹ کتنی اچھی ہو جائے گی کہ اف یو ڈو فار مجبور لوگ، تم وہاں بیٹھ کے حدیث کے ساتھ پڑھ اور یہ بولے کہ اس کا ثواب یہ پورے قبرستان سیمیٹری کو دے دے. پوری دنیا میں جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ہے اللہ اس کو یہ ثواب دے دے. تم نے کہا ان کی لحد میں ثواب پہنچا، ان کی گریو میں رحمت پہنچی، پنجتن کی رحمت، محمد اور آل محمد کی رحمت پہنچی. وہ سارے ان کے وہاں کے پرابلم سالو ہوئے، ان کے پرابلم سالو ہوئے، بلکہ اللہ نے تمہارے پرابلم کو سالو کر دیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے. تم مومن کے لیے، تم دوسروں کے لیے کرو، اللہ تمہارے ایشو کو دور کرتا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. سمجھ میں آئی بات؟ حدیث قصہ پڑھو، یاسین پڑھ کے یہ بولنا whenever you recite یاسین، اپنے گھر میں پڑھ، قبرستان میں ایک رکوع پڑھو لیکن پڑھو بسم اللہ. ہمیشہ یہ دعا کرنا کہ اللہ اگر کسی کے اوپر فشار خبر ہو رہا تو اس کو دور کر دے. سعد ابن معاذ کا واقعہ آپ کو یاد ہے، وہ انکمپلیٹ چھوڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ آگے چل کے میں بتاؤں گا. میں کیا کروں، میرا ٹائم نکلتے گا. 9th مجلس ہوگی، ابھی صرف 2 مجلس ہے آج کی مجلس کے، اس لیے کہ 40 کے دن کی جو مجلس ہے وہ تو مولا حسین کے اوپر ہے. 40 کی مجلس 45 منٹس کی مجلس، مسائب زیادہ ہے وہ 40 کے دن کی مجلس. تو میری آپ سے خواہش کہ سورہ یاسین، سورہ ملک اینڈ حدیث کے ساتھ وہاں پہ جا کے پڑھنا اس کے اندر. اس کے بعد سورہ ملک ضرور پڑھنا. اور ایک آخری بات بول دیتا کہ جب بھی تم لندن میں، اور 3 کام دے رہا آپ کو، ابھی سلمان کا واقعہ کے اندر ہی پورے واقعات ہیں، کل پرسوں لاسٹ تک سلمان کا یہ واقعہ چلے گا انشاءاللہ. اور ایک کام کرنا، whenever you go to your dad's place, mom's place، ہر جگہ جا کے وہاں پہ ایٹ لیسٹ زیارت وارثہ پڑھنا. زیارت وارثہ کتنی دیر کی ہے زیارت وارثہ؟ hardly 4 minutes 5 minutes، not more than 4-5 minutes. ایوری تھرسڈے جاؤ یا سیٹرڈے جاؤ، آپ کا ویکینڈ ہے. جب بھی تم کو کوئی پرابلم ہو، whenever you have any problem، یہ میں نہیں بول رہا، اللہ کا رسول بول رہا،
کہ جب بھی تم کو کوئی پرابلم ہے، وہ اللہ کے رسول کے وہ شخص نے آ کے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے، میں پریشانی میں. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا جا تیری ماں کی قبر پہ، باپ کی گریو پہ، اور جا کے واسطہ دے. whenever you go to your mother's and father's grave، فادر کی گریو پہ جانا تو ان کے سر کی طرف بیٹھنا، سرانے، ہیڈ سائڈ. ماں کی گریو پہ جانا تو پیروں کے پاس بیٹھنا، اور وہاں جا کے زیارت وارثہ پڑھو. کیا پڑھو، کیسے پڑھو زیارت وارثہ؟ زیارت وارثہ اپنی ماں، کوئی بھی گریو یارڈ کو تم جاؤ، سیمیٹری کو جاؤ، ٹرائی ٹو ریسائٹ زیارت وارثہ. نیت کیا کرو کہ نیت اصل نیت ہے کہ اللہ میں یہ زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں. یہ پورے قبرستان میں جتنے لوگ ہیں یہاں دفن، جس میں میرا ماں باپ بھائی بہن پورے رشتہ دار مومنین ہیں، ان کے بہاف میں میں زیارت امام حسین پڑھا، ان کے بہاف میں زیارت وارثہ پڑھا. یہ بولو. اور اس کے بعد ان کے بہاف اس لیے کہ کل تک تمہاری ماں بھی پڑھتی تھی، کل تک تمہارا باپ بھی پڑھتا تھا، یہ مومنین بھی پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھ رہے. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اب وہ لوگ مر گئے. لیکن اگر آپ چاہتے کہ ان کو ثواب دے، چاہتے کہ ان کی گریو میں ثواب پہنچے، تم صرف نیت یہ کرو کہ میں زیارت وارثہ، اب جیسے 40 آیا، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، 40 میں ہر آدمی جائے اپنے باپ کی ماں کی گریو یارڈ کو جاؤ، سیمیٹری کو جاؤ، 19 سفر کو جاؤ یا 20 سفر کو جاؤ، 40 کے دن go and recite زیارت 40 on behalf of all these marhumin. You go to your dad's grave and your mom's grave, because اگر آج تم، پلیز میرا جملہ غور سے سنو، اگر تم آج 40 کر رہے، اگر تم حسینی حیدری امام بارگاہ کو آ رہے، تم ماتم کر رہے، تم امام بارگاہ آ رہے، ٹھیک ہے آج کل لاک ڈاؤن ہے، میں جنرل بات کر رہا، نارمل ڈیز کی بات کر رہا، تو لاک ڈاؤن ہے تو بہت اچھا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں. تو آپ امام بارگاہ آ رہے، مسجد آ رہے، تو کس کی وجہ سے آ رہے؟ تمہاری ماں کی وجہ سے، تمہارے باپ کی وجہ سے آ رہے، بیکاز آف یور مدر اینڈ بیکاز آف یور فادر. So don't forget your parents. 40 کے دن، یہ جو 40 کی اب تم زیارت پڑھو گے، آج 18 سفر ہے، 17 سفر ہے، 17 ہے، جب تم زیارت پڑھو گے 40 کی، تو یہ نیت کرنا کہ on behalf of my mother, behalf of my father, behalf of my grand parents and سارے مومنین، like ملا اصغر، سارے مومنین و مومنات کی طرف سے، آغا خوئی کی طرف سے، آغا خمینی صاحب کی طرف سے، سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، سب کی طرف سے میں یہ زیارت مولا حسین پڑھوں. اس کے بعد میں look at me، اس کے بعد جیسی تم نے نیت کی، اور یہ نیت کرنا کہ یہ زیارت میں گفٹ کر رہا، کیا نیت کرو گے؟ میں زیارت 40 پڑھتا ہوں، یہ سارے مرحومین کی طرف سے، میرے باپ کی گریو پہ جا کے پڑھو، ماں کی گریو پہ جا کے. یہ سال 40 میں تم پڑھ کے دیکھنا کہ انٹائر نیکسٹ 40 تک تمہارا پروٹیکشن کیسا رہتا، نیکسٹ 40 تک تم کو مولا کی بلیسنگ کتنی آتی. یو ول گو ٹو کربلا، مولا انشاءاللہ اللہ اسباب پیدا کرے گا، اس لیے کہ تمہاری ماں کی اور تمہارے باپ کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی. ماں باپ کی دعا رہی تو سمجھو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. یو گو ٹو یور مدرز گریو، فادرز گریو اینڈ سے واٹ، کہ اللہ میں زیارت 40 پڑھ رہا on behalf of my mother, on behalf of my father, on behalf of my brother, sister, my entire family and all these marhumeens, and جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے پوری دنیا میں، which I don't know، جس مومن کی بھی فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، اس کے بہاف میں آج زیارت 40 پڑھا، اللہ اس کا ثواب ان کو دے دے. You don't know, believe me, you don't know. اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے، unbelievable. Like مولا حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ You know anything? Do you know anything? The ثواب of مولا حسین زیارت، اگر تم اللہ کو کربلا جانا نصیب ہو، جلد مولا حسین کی زیارت نصیب ہو. When you enter the haram of Imam Hussain, اگر تم معرفت کے ساتھ، معرفت، شیخ عباس قمی مفاتیح الجناح میں بھی لکھتے، معرفت کے ساتھ حسین کے حق کو جان کے، میرا ایک ورڈ کلیئر سنو، حسین کے حق کو جان کر مولا کی معرفت کے ساتھ
جب زائر حسین ابن علی چاہتا مولا حسین کی زری کے بعد جا کر تم ایک سلام کرو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. تم زیارت کر کے ایسا پلٹے باہر، سلام علیکہ جمیع شہداء کربلا سیرہ لکھو، صرف سلام کر کے واپس آئے تو تم ایسے تمہارے اللہ گناہ معاف کرتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آیا. نیو بورن بیبی کے کوئی گناہ ہوتے؟ کلین 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 ہوتا ہو، نیو بورن بیبی کی طرح ہو جاؤ گے. If you just go and say لیکن معرفت کے ساتھ، کنڈیشنز معرفت کے ساتھ مولا حسین کے حق کو جان کے، یہ نہیں کہ باہر نکل کے شیف کر کے جا رہے، تم شیف کر کے تم جا رہے، میوزک سن کے جا رہے، بیک بیٹنگ کر کے جا رہے، گناہ کر کے جا رہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ان ساری چیزوں سے بچ کے تم نے جا کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اللہ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر کے تم نیو بورن بیبی کی طرح ہو جاتے. اتنا ثواب. تو اگر تم آج جا کے اربعین کے لیے، میری ریکویسٹ ہے سارے حسینی حیدری امام بارگاہ کے جتنے مومنین میری آج کی یہ مجلس سن رہے، دوسروں تک بھی یہ میسیج پہنچاؤ، دوسروں تک بھی یہ میسیج پہنچاؤ. ٹیک ایوری بڈی، ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز لوگ جاؤ. تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے یہاں پہ، سارے رشتہ دار افریقہ میں، ڈزنٹ میٹر. مومن تو ہے، حسینی تو ہے، ماتمدار تو ہے، مولا حسین کا چاہنے والا تو ہے، علی والا تو ہے. Go, spare your time. Don't go alone. Take your wife, take your kids. اگر تم نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا، look at me. اور بچوں نے جا کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو بچے کا سلام مولا حسین قبول کرے گا. اور میں نے کہا کہ سلام واجب نہیں ہے، جواب ہے سلام واجب. جب تمہارا باپ تمہاری باپ کی گریو پہ، ماں کی گریو پہ، نو پرابلم. اگر تمہاری ماں باپ افریقہ میں تو ڈزنٹ میٹر، تم یہاں کی سیمیٹری میں جانا سیمیٹری. بامبے میں آج سے 5-6 سال 8 سال پہلے فرسٹ تھرسڈے محرم کا میں نے پورے بامبے کو بولا تھا، ہزاروں تھاؤزنڈ پیپل went to the graveyard and recited زیارت وارثین سورہ ملک. میں آپ سے بولا لندن والوں سے، ڈونٹ فیل شائی، 1 گھنٹہ اسپیئر کرو، ٹیک یور فیملی، ٹیک یور کڈس. بچوں کو معلوم ہونا کہ اربعین کی زیارت یا عاشورے کی زیارت جا کے ان مرحومین تک، اور تم جا کے وہاں پہ یہ بول کے نیت کرنا کہ پروردگار یہ مر گئے، لاسٹ ایئر تک یہ پڑھتے تھے، میں ان کے بیہاف میں، بیکاز دے آر سب مر گئے خبر کے اندر، اللہ یہ مجبور ہے، ہیلپلیس ہے، میں ان کے بیہاف میں آج میرے مولا حسین کی آج اربعین کی زیارت ان کے بیہاف میں پڑھ رہا. پروردگار ان کی زیارت کا ثواب ان مرحومین کو دے دے، میری ماں کو، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میری بہن کو. دوستو تم کو اندازہ نہیں ہے، 10,000 15,000 آدمی وہاں دفن ہے. اس کے بعد تم نے کہا کہ پوری دنیا میں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا اپنی اپنی گریو میں ہے، جس کی بھی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو ہے، پہلی رات ہے، اللہ ان کی قبر پہ یہ زیارت اربعین کا ثواب پہنچے. یو ڈونٹ نو لٹرلی شاورز رحمت کے شاورز بچتے ہیں. اگر وہ اندھیرے میں ہے تو لائٹ آ جائے گی، گرمی میں ہے تو مثال ایگزامپل دے رہا ایئر کنڈیشن آ جائے گا، کوئی تکلیف میں ہے تو وہ آئے گا، اس کو راحت آئے گی، رحمت آئے گی. تو وہ پوچھے گا مردہ، تمہارا ڈیڈ پوچھے گا کہ who has sent this gift؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ your son, your daughter, they are reciting زیارت اربعین on behalf of you. اس کے بعد تمہارے باپ کو صورت بتاتے، ماں کو صورت بتاتے، دیکھو یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ تمہارا بیٹا، یہ تمہاری بیٹی. تو وہ لوگ وہاں سے دعا دیتے کہ پروردگار کیسے میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا، اب تو اس کو یاد رکھ لے. اتنا ثواب ہے، میں کیا کروں، آئی ایم ریئلی ہیلپلیس. 45 منٹس کی مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. بس بات کو میں یہاں روک رہا ہوں، ابھی مصائب ہے. شب اربعین کی مجلس میں 1 گھنٹے کے اوپر پڑھوں گا. ابھی سے اناؤنس کر کے بول رہا ہوں، ڈاکٹر دیو جی
I respect doctor. I respect your complete entire management. And I respect your timings. This is my duty. لیکن میں ریکویسٹ کر رہا if you give me permission 5 minutes more تو میں 40 شب 40 کی جو ڈے آفٹر ٹمارو والی مجلس ہے، اس لیے کہ آپ یو آر سینگ کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹاپک انکمپلیٹ. میں فرسٹ ڈے بولا تھا کہ مجھے 30 days چاہیے اس ٹاپک کے لیے. اینی مولا آباد رکھے، مولا سارے مومنین مومنات کو خوش رکھے، اور امام بارگاہ حیدری ساؤتھ لندن اللہ آپ کو خوش رکھے. بس دوستوں میں کیا کروں، 46 منٹس آلموسٹ ہو گئے، مجھے 50 منٹس کے اندر ختم کرنا ہے مجلس کو. جہاں بات آج چھوڑی کل وہیں سے لے کے چلوں گا. ابھی سلمان آئے نہیں گریف کے پاس، آپ دیکھو ٹائم ہی نکل گیا. 8 مجلسیں ہو گئے، 8 مجلسیں ہو گئے، سوری 9 مجالس ہو گئے، اور 10 اور 11 2 مجلسیں رہ گئی. اس کے بعد 40 کی جو مجلس ہے وہ تو پرسے کی مجلس. بس یہ اشہ 40 ہے. آج 17 صفر ہے. شب 40 کے مصائب اور چہلم کے مصائب تو چہلم کے دن اور شب 40 میں پڑھوں گا. آج میں اس شہید کے مصائب پڑھوں جس کے لیے میرے مولا حسین کا جملہ ہے. اس بچی کے مصائب کہ جو حسین کے سینے پہ سونے والی تھی، اور بی بی سکینہ کے وہ بھائی شہزادے علی اصغر، جس کے لیے امام حسین کا جملہ ہے کہ میری یہ علی اصغر اس شہید کا نام ہے کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا. بس دوستو میں کیا کروں، آج غریب امام کی شہادت کا دن بھی تھا. اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. غریب امام کی انشاءاللہ زیارت نصیب کرے. غریب امام کا یہ عالم تھا، ہر وقت عزاداری کرتے تھے، ہر امام ہر وقت ماتم کرتے تھے. دوستو آج بی بی رباب کی مصیبت سن لیں، اسی پہ میں مجلس ختم کر. بی بی رباب وہ غریب بی بی ہے کہ جس کی گودی کربلا میں شہزادے علی اصغر کو قربان کر دیا، شام میں بی بی سکینہ کو قربان کیا. آپ جسٹ امیجن کرو، آپ کے پاک کو بھی اللہ نے اولاد دی ہے، آپ کے بھی بچے ہیں. ان ماؤں کو بولا جن کی گودوں میں بچے، تمہاری بھی اولاد ہے نا، تمہارے بھی بیٹا ہے بیٹی ہے نا. آپ انصاف سے بولو کہ رباب کربلا کی وہ واحد بی بی تھی جس کو یہ یقین تھا، یہ بلیو تھا، اسٹرانگ بلیو یہ تھا کہ علی اصغر پانی پی کے واپس آ جائیں گے. ان کے امیجنیشن میں بھی نہیں تھا کہ علی اصغر شہید ہو جائیں گے. مولا حسین نے کیا کہا تھا کہ رباب میں تمہارے بچے کو پانی پلانے کی کوشش کروں گا. تو رباب نے جب علی اصغر کو دیا تو کیسے دیا، جب دے کے پھر واپس لیا، اندر خیمے میں گئی، اور جب لے کر آئیں تو نیا کرتا پہنا، نئے کنگھی کیا، بالوں کو جھنڈولے والے بال تو اتنا حسین تھا. میرے مولا علی کا بچپنا تھا شہزادے علی اصغر کا. اس لیے کہ امام حسین کا جملہ ہے کہ بہن زینب میرے جو اولاد ہے، ایک میرے نانا جیسی ہے، ایک میرے بابا جیسی ہے. اور فاطمہ صغرا کے لیے کہا یہ میری ماں جیسی ہے. میں اسی لیے اس کو ساتھ لے کے نہیں جا رہا صغرا کو کہ جب سر سے چادر چھینی جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ جو میری ماں کا چہرہ ہے اس کے سر سے چادر چھینے. تو رباب وہ بی بی ہے جس کو یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کے آئے گا. عزیزو علی اصغر کو جب آپ سوچو کہ جب علی اصغر کو کرتا پہنایا بی بی رباب نے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ میری زندگی کا آخری کرتا میں اپنے بچے کو پہناؤں گی. عزیزو حسین لے کر گئے، اور جب لے کر واپس آئے تو رباب ڈور کے اوپر خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. رباب نے کہا کہ مولا میرا بچہ پانی پی چکا. اب حسین جواب کیا دے، سر کو جھکا لیا، جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو، پرومس کرو تم صبر کرو گی. تو بی بی رباب نے کہا مولا میں وعدہ کرتی ہوں، پرومس کرتی ہوں میں صبر کروں گی. بس دوستو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا. ابا کے دامن کو ہٹانا تھا. رباب شکن بلیو ان کو ایک سکریم کیا، چیخا، چیخ کے کہا میرے لال یہ کیا حال ہو گیا. علی اصغر مجھے یقین نہیں آ رہا، تم ابھی باتیں کرتے تھے، فوراً بات بولے کے سینے سے مانے لگا کے کہا بیٹا مجھے یقین نہیں آتا میرے لال تیرا کیا حال ہو گیا. اس کے بعد مولا حسین نے علی اصغر کو گریو میں لٹا کے سپرد پہ خاک کر دیا.
ماں کے دل کو سکون مل گیا کہ میرا بچہ دفن ہو گیا. لیکن دوستو شام غریبہ میں جلی ہوئی قنات میں رباب بیٹھی ہوئی ہے. رباب نے دیکھا کہ ہرملہ میں ظالم نیزہ لے کے آ کے زمین کی نرمی کو دیکھ رہا. رباب حیرت سے دیکھ رہی تھی. پوچھتے خیمہ یہ ظالم آ کے جو نیزے کو مارا, اب جو نیزے کو اٹھایا نیچے علی اصغر کا لاشا. رباب سر پیٹنے لگی کہ ہائے میرے بچے کو پھر ذبح کیا گیا. ماں کے سامنے علی اصغر کو رباب کہنے لگی ہائے یہ میرا لال, ارے اس کو مولا نے دفن کر دیا تھا. دوستو یہ کربلا کی قربانی ہے. 11 محرم کو جب جا رہی تھی رباب نے علی اصغر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا, تڑپ کے کہا میرے لال آج کے بعد, مولا حسین کے لاشے کو دیکھ کے کہا میرے والی آج کے بعد رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے ایک قربانی کربلا میں, دوسری قربانی شام میں, کہ ماں کی نظروں کے سامنے ارے راستے بھر ظالم شپر تماچے مارتا تھا سکینہ کو. سکینہ رباب کو دیکھتی تھی. رباب ماں تڑپ کے کہتی تھی ہائے میری بچی. اب سوچو ماں کا کیا حال ہو اگر بچی کو تماچے لگے. سکینہ کو شام میں سپرد خاک کیا. ارے جب خواب کو لٹا رہی تھی تو تڑپ کے کہہ رہی تھی ہائے کربلا میں بھی میں نے دیکھا تھا میرے علی اصغر کو قبر میں لٹاتے, شام میں بھی مجھے دیکھنا پڑا. اور جب سفر کے لیے واپس آ رہے تھے رباب نے اپنے آپ کو سکینہ کی لحد پہ گرا دیا. لپٹ کے کہا میری بچی بڑی خواہش تھی وطن جانے کی. سکینہ ہم وطن واپس جا رہے. کربلا پہنچی, علی اصغر کو یاد کیا. بس میں 1-2 منٹ مجلس ختم کر رہا. دوستو مدینے کی زندگی میں بی بی رباب کا یہ حال تھا کہ بی بی جب سروز صبح ہوتی تھی تو اپنے گھر کے دالن میں آتی تھی, دھوپ میں بیٹھ کے کہتی تھی میرے والی آپ کا لاشا دھوپ میں تھا. ارے رباب سائے میں کیسے بیٹھے. ایک دن مدینے میں بڑی بارش ہوئی. بی بی زینب نے چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا ماں سے کہو کہ اندر آ جائے. تو امام نے جا کے کہا پھوپھی اماں اندر چلیے. تو رباب نے کہا نہیں بیٹا میں نے تمہارے بابا سے وعدہ کیا کہ میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. پھر کہا تیسری مرتبہ امام نے حکم نافذ کیا. ایسے امام کہا کہ نہیں اماں آپ کو اندر جانا ہو. بس یہ کہنا تھا. رباب نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا پروردگار میں نے کربلا میں ایک امام سے وعدہ کیا ہے اور مدینے میں ایک امام کا حکم ہے, تو رباب کی عزت کو بچا لے. بس میں نے مجلس ختم کر دی. رباب کی عزت کو بچا لے. یہ کون کہنا تھا. بی بی خاموش ہو گئی. امام نے تڑپ کے کہا شہزادی سے کہ پھوپھی اماں بابا کے پاس چلی گئی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس دوستو ایک منٹ. رباب کے پہلو میں گٹھری تھی, گٹھری جو شام سے لائی تھی, ایسے سینے پہ رکھ کے روتی تھی. جب وہ گٹھری کھولی گئی آپ کو پتا اس کے اندر کیا تھا. ارے اس کے اندر ماں نے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں پر رکھا تھا. جھولوں کی لکڑیوں پر رکھ کے یہ کہتی تھی کیا علی اصغر تم بھی دے رہے تمہارا بھی چل گیا. ارے ماں کیسے زندگی گزارے. الہی و سیدی و مولا. پروردگار بی بی رباب کی مصیبتوں کا واسطہ, ان کے بچوں کا واسطہ یہ مجلس کو قبول کر لے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ جس کی پہلی رات ہے اس کی پہلی رات راحت اور رحمت کی رات گزر جائے. اللہ یہ مجلس میری شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم میری بی بی زہرا بی بی رباب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. اللہ سیریا میں سیداریوں کے روزوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. اللہ سارے بیمار بھیخے بیمار کربلا بیمار مدینہ, اللہ سارے جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں, جو کینسر کے جو بھی بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت کاملہ دے. اللہ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے. ہر آنے والی بیماری سے بچا. اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے. ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. جنہوں نے بھی آج کی مجلس کو سپانسر کیا ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. میرے امام زمانہ کو فرزند زہرا کو سلامت رکھ. وارث اعزا کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں سب کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ آج کے جو مجلس کے سپانسر سے ان کے مرحومین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.